السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کیا پڑھا تھا؟ رحمت کے بارے میں۔ ریسنٹلی کوئی لفظ ابھی آج رحمت کے بارے میں کچھ پڑھا یا سنا ہو، یہ لفظ سنا ہو یا اس کا استعمال سنا ہو یا بولا ہو، آپ نے غور کیا ہو؟ آپ نے ابھی جو میں نے آپ کو سلام کیا ہے اس میں بھی رحمت اللہ ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم کچھ الفاظ بولتے ہیں مگر غور نہیں کرتے ان پر کہ واقعی ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، پھر وہ ہمارے احساسات میں نہیں آتے، پھر وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی، محسوس نہیں کرتے ہم اس کو۔ تو شعوری زندگی گزارنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنے ہی بولے ہوئے کو، اپنے ہی سنے ہوئے کو رک کے سوچنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس رکنے کا اور سوچنے کا وقت کم رہ جاتا ہے۔ تو جو کچھ آپ نے کل پڑھا اس کے حوالے سے کچھ شیئر کیا کسی سے، یا کوئی بات مزید آپ کے ذہن میں آئی، کس طرح اس کو آپ اپنے عمل میں لا سکتے ہیں یا اپنی زندگی کو رحمت کے اس کانسیپٹ سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب کوئی سنیز کرتا ہے تو اس وقت بھی آپ یرحمک اللہ کہتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ تو یہ بھی آپس میں جو تعلقات ہیں انسانوں کے درمیان، ان میں جو رحمت کا کانسیپٹ ہے اس میں انہیں اضافہ کرتا ہے۔ رحم کر نہیں سکتے جب تک کہ درگزر نہ ہو۔ آپ نے غور کیا ہوگا یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جب تک معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا وصف یا صفت انسان کے اندر نہ ہو تو رحم کی صفت نہیں آ سکتی۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں اور دوسرے پارے میں بہت زیادہ موجود ہے۔ کھول لیجئے سپارہ۔ میں آپ سے جو کہتی ہوں نا کہ اس کو خاموشی سے پڑھا کیجئے، اس کی زیارت کیا کیجئے، اس کو مختلف اینگل سے دیکھا کیجئے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک بگر پکچر آپ کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 157، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ مغفرت اور رحمت ساتھ ساتھ ہیں۔ 143 کو دیکھیے، کیا ہے 143 کے اینڈ میں؟ لرؤوف الرحیم۔ 160 تواب الرحیم۔ 163 رحمان الرحیم۔ 173 غفور الرحیم۔ اور غفور الرحیم کتنی بار آتا ہے قرآن مجید میں؟ بے شمار دفعہ۔ 178 میں بھی ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ قتل کے بعد، قصاص کا حکم دینے کے بعد کیا کہا گیا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ یہ رحمت کب ہو سکتی ہے؟ جب انسان معاف کرنے والا ہو۔ 182 میں کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ 192 میں کیا ہے؟ 199 میں 218 غفور الرحیم۔ 225 غفور حلیم۔ 226 غفور الرحیم۔ 235۔ تو جو کچھ آپ روز پڑھتے ہیں نا، جو کچھ روز ہم کلاس میں پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں، گھر جا کر کیا کیا کیجئے؟ اس سپارے کو اس نظر سے دوبارہ ایک نظر دیکھا کیجئے اور اس میں سے چیزیں نکالیں خود، تاکہ آپ کے اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو اخذ کرنے کی، چیزوں کو ڈھونڈنے کی، ریسرچ کرنے کی، نکالنے کی۔ تب آپ علم سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں گے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں جیسے قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جنت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت فرمایا، جنت کو تو کہا ہی براہ راست ہے کہ انت رحمتی فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ رحمت اور رحم کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے، اور
اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور اسی رحمت کی وجہ سے باقی مخلوق بھی رحم کرتی ہے، اور اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نمونہ بنا کر بھیجا، اور اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے آپ بھی مومنوں پر مہربان ہیں اور باقی مخلوق پر بھی۔ تو اللہ والوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان کے اندر کس قسم کے جذبات ہونے چاہیے؟ رحمت کے، معاف کرنے کے، نرم دلی کے، درگزر کے۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین دین رحمت ہے۔ تو آج آپ نے جو ابھی ذکر ہوا کہ جو کچھ ہم یہاں پڑھیں اس کو جا کر قرآن میں ڈھونڈا کریں، خود اپنی عقل استعمال کر کے چیزیں ڈھونڈ کر لایا کریں، شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ صرف سپون فیڈنگ سے انسان کچھ نہیں سیکھتا جب تک اپنی عقل استعمال نہ کرے۔ رحم کرنے والوں کے لیے اللہ دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے، یعنی جو دوسروں پہ مہربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے۔ اور اللہ کی مہربانی کہاں سے نظر آتی ہے پھر؟ کہ دوسرے بندے ان پر مہربان ہونے لگتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں اپنے لیے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مومن کی جو بنیاد ہے یا ایمان جو ہے وہ رحمت کا تقاضا کرتا ہے، یا بنیادوں میں رحمت ہونی چاہیے، اور وقتی طور پر اگر کوئی کمی بیشی، اختلاف، شکایت، کسی سے ناراضگی ہو بھی جاتی تو وہ ٹیمپریری ہونی چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کی مثالیں آج میں آپ کو سیرت سے دوں گی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا اور کس طرح درگزر سے کام لیا۔ کل میں نے آپ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کچھ آیات ذکر کی تھی، میں چاہوں گی کہ آپ مجھے دوبارہ لوٹائیں، کیا کہا تھا میں نے، کیا یاد رہا آپ کو؟ کوئی ایک آیت آپ بتائیے اللہ کی رحمت پر دلیل۔ مثلا میرا دعویٰ کہ اللہ رحیم ہے، تو آپ دلیل لائیے قرآن سے کہ واقعی میں صحیح دعویٰ کر رہی ہوں۔ هو الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیں کہ جب آپ دلیل لائیں تو دلیل ایکوریٹ ہونی چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے، irrelevant نہیں ہونی چاہیے۔ کل جب میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پہ بات کری تو میں نے کئی ایک آیات کوٹ کی تھی، تو آپ اپنے نوٹس کھول سکتے ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، کھولیے اس کو، لیکن سوال کے مطابق جواب لائیے۔ کیونکہ اگر مثلا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا خدا تو بہت مارنے والا ہے اور بس جہنم سے ہی ڈراتا ہے اور اس نے جہنم بنائی ہے، یعنی اسلام میں جو کانسیپٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو عام طور پر مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مثلا کرسچینٹی میں جو گاڈ کا تصور ہے یا جو ایک پریولنٹ ایک فیلنگ ہے یا ایک احساس ہے لوگوں کے اندر، وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ کی ٹپس میں ہونی چاہیے کہ کون سی وہ آیات ہیں، کیا ہے وہ تصور کے جو ہمیں دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں۔ رؤوف بالعباد بھی آتا ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ڈائریکٹ آیت ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ تعریف ہے اللہ کی کہ اللہ رحمت والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے اوپر دلیل ہے، لیکن پھر بھی ڈائریکٹ دلیل لائیے، آپ لوگ انڈائریکٹ دلیلیں لا رہے ہیں۔ سیدھا بتایا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، جیسے میں نے ایک دلیل دی، هو الرحمن الرحیم، كتب على نفسه الرحمہ، یہ ہے ڈائریکٹ دلیل۔ رحمتی وسعت کل شیء، یہ ہے ڈائریکٹ دلیل، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اگر آپ صرف الرحمن کہیں تو یہ تو ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، یہ بھی درست ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو هو الرحمن الرحیم۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وانت خیر الراحمین، سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو ڈائریکٹ دلائل کیا ہیں؟ هو الرحمن الرحیم، یہ سے سورۃ الحشر اور انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت کوٹ کی۔ اسی طرح کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ فقل ربکم ذو رحمت واسعہ رحمتی وسعت کل شیء وربک الغفور ذو الرحمہ، اور وانت خیر الراحمین۔ فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں؟ ربنا وسعت، تو واسع ہے، کل شیء رحمہ۔ اب آ جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں، رحیم ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں؟ پہلا سوال کیا تھا؟ اللہ مہربان ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ توبہ میں کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہی سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ انما بعثت رحمۃ،
حدیث سے بھی آپ دلیل لے سکتے ہیں، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، اور ان اللہ بعثنی رحمتا مہداتا فبما رحمت من اللہ لنت لہم. رحمت کی صفت اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ اللہ ہی کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت کا نشان ہے یا اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے، اب اس پر دلیل لائیے. الرحمن علم القرآن، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اور 114 مرتبہ یہ آیت قرآن میں دہرائی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی رحمت کا پیغام ہے، یعنی اوپن دا بک اینڈ یو فائنڈ مرسی آف اللہ سبحانہ وتعالی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. یہاں رحمت سے مراد کیا چیز ہے؟ قرآن. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. صحابہ کرام کی صفت کیا بتائی گئی قرآن میں؟ صحابہ کرام کی صفت رحمت قرآن میں کیا بیان کی گئی ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں مہربان اور شفیق ہیں. یہ کس کی گواہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ گواہی دیں گے؟ سوچئے، ہم اپنے گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک دیکھیے، ہم کہیں پر بھی ہوں، مومنین کو کیسا ہونا چاہیے آپس میں؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک صبر نہ ہو رحمت نہیں ہو سکتی. رحمت کے لیے یا رحم کے جذبات کے لیے صبر کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ عموماً انسان بے صبر پن میں غصے کا شکار ہو کر نامہربان ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ترل المؤمنین، تم دیکھو گے مومنوں کو، فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد. ترل المؤمنین، تم دیکھو گے مومنوں کو، فی تراحمہم، ان کی باہم مہربانی میں ایک دوسرے پر جو رحیم ہے، وتوادہم، اور باہمی محبت میں، وتعاطفہم، اور باہمی شفقت میں، کہ کیسے ہوتے ہیں وہ؟ کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح. اذا اشتکا عضو، جب ایک عضو شکایت کرتا ہے، تداعی لہ، تو سارا جسم جواب دیتا ہے. سائر الجسد بالسحر، رات جاگ کے، والحمى، اور بخار کے ساتھ، یعنی اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ گلے میں انفیکشن ہے اور بخار کہاں ہے آپ کو؟ سارے جسم میں. اور کیا ہوتا ہے اگر آپ کو درد، مثلا سر میں درد ہے اور آپ سو نہیں پا رہے، تو سارا جسم ہی نہیں سو سکتا. ہاتھ یہ نہیں کہتے اچھا میں تو سو جاتا ہوں سر جانے، یہ نہیں ہو سکتا. تو جسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ سمجھایا کہ مومن آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اس طرح مہربان ہوتے ہیں. اور کوئی حدیث یاد ہے آپ کو کل جو بتائی تھی؟ نوٹ کی ہو، نوٹس نکال لیجئے، ڈھونڈیے اس میں سے. اگر آج نہیں ڈھونڈ سکتے کل کیسے ڈھونڈیں گے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. المؤمن آلف و مألوف، مومن الفت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور اس سے الفت کی بھی جاتی ہے. سنگ دلی جو ہے بدبختی کی علامت ہے. جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کی رحمت اور آپس کی محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور بنی اسرائیل کی مثال دے کر ہمیں منع کیا گیا کہ ہم سنگ دل نہ ہوں. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ پہلی قوموں کی طرح مت ہو جانا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور دل سخت کب ہوتے ہیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یدع اللہ الرحمہ الا علی رحیم، نہیں رحم کرتا اللہ کسی پر مگر جو رحیم ہو.
رحیم پر ہی رحم کیا جاتا ہے. قلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکلنا رحیم، ہم سب مہربان ہیں، ہم سب ہی رحم کرنے والے ہیں، ہم سب مرسیفل ہیں، ہم سب یہی سمجھتے ہیں نا اپنے بارے میں، ہم سب بہت مہربان ہیں، بہت نرم دل ہیں. قال فرمایا لیس الذی یرحم نفسہ واہلہ خاصۃ، رحیم وہ نہیں ہوتا جو اپنے اوپر رحیم ہو، اپنے لیے بہت کیئرنگ ہو، یا اپنے گھر والوں کے لیے بہت کیئرنگ ہو. ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تو بہت کیئرنگ ہوتے ہیں. ولکن الذی، لیکن وہ شخص، یرحم المسلمین، رحیم وہ ہوتا ہے جو عامت الناس یعنی سب مسلمز پر رحیم ہو، سب کے لیے اس کا دل نرم ہو، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں. تو ایک معیار دے دیا گیا تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. آج ہم تھوڑے سے عملی پہلو دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ عام طور پر کسی ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہربانی کا، ہمدردی کا، لطف کا، جو ہمارے ساتھ مہربان ہو، وہ بہت آسان ہے. مشکل کہاں ہوتی؟ نمبر ایک، جو ہمارے ساتھ مہربان نہ ہو وہاں بہت مشکل ہوتی. ہم کیا کہتے ہیں، وہ بھی تو میرے ساتھ یہی کرتا ہے نا، اس نے بھی تو یہی کیا نا، اس نے مجھے یہ دیا تھا، وہ میرے کام آیا تھا، اس نے مجھے پوچھا تھا، میں بھی تو بیمار تھا، مجھے بھی تو یہ ضرورت تھی، اب جائے وہ موج کرے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. عموماً خاندانوں میں اسی قسم کی باتیں چلتی ہیں نا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں، دل سخت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. عام طور پر جو شفیق لوگ ہوتے ہیں، مہربان کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں، منع کرتے کہ بے وقوف نہیں بنو. اور کہاں مشکل ہوتا ہے رحم کرنا، جو اپنے سے کم درجے کا ہو، چاہے عمر میں کم ہو، مرتبے میں کم ہو، یا جس پر ہمارا کوئی اختیار ہو، اقتدار ہو، جو ہمارے ہاتھ تلے ہو، جو ہمارے کنٹرول میں ہو. وہاں پر خاص طور پر شفیق ہونا زیادہ مشکل ہوتا ہے. یعنی جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو پھر آپ جو چاہیں کسی کے ساتھ برتاؤ کریں. اس وقت اس مقام اور مرتبے پہ ہوتے ہوئے خود کو روک کے رکھنا، جب آپ انتقام پہ قادر ہوں، جب آپ بدلہ لے سکتے ہوں، جب آپ دوسرے کو نقصان دے سکتے ہوں، جب دوسرے کو مزہ چکھا سکتے ہوں، اس وقت مہربانی کا سلوک کرنا، یہ ہے اصل مہربانی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں سے کیسے سلوک کرتے تھے، یا ہمیں خادموں کے ساتھ سلوک کرنے کا کیا حکم دیا گیا. آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، ان کا واقعہ آپ پڑھ چکے، کسی کو یاد ہے ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے تھا کہ جب ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے، باپ اور چچا لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. کس وجہ سے؟ آپ کی شفقت کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ان کے لیے رحیم تھے. اسی کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ظاہر ہے کہ ماں باپ سے قدرتی محبت ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا شخصیت ہوں گے کہ جن کی شفقت اور محبت اور کیئر کی وجہ سے انہوں نے غلامی کو ترجیح دی. حالانکہ غلامی ایک عیب بھی ہوتی ہے، غلامی کو ترجیح دی آزادی پر، آپ کو ترجیح دی اپنے ماں باپ پر. یہ ایک عملی نمونہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں، حضرت زید اور حضرت انس کو باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، اور یہ ان کی گواہی ہے. ابو مسعود انصاری ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو انہیں اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، ابو مسعود جان لو، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے جتنا تمہیں اس غلام پر. یعنی آپ نہ صرف یہ کہ اپنے خادموں اور غلاموں کے حق میں رحیم تھے، بلکہ عمومی طور پر اپنے صحابہ کو اور تمام لوگوں کو یہی سکھایا کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رحیم و شفیق ہوں. ابو مسعود نے مڑ کر دیکھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا. مار رہے تھے، جب سنا تو پریشان ہو گئے، اسی وقت آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے، یعنی اب اس کو آزاد نہ کرتے، تو آتش دوزخ تم کو چھو لیتی، یعنی اس پہ ظلم کرنے کی وجہ سے تم آگ میں جا پڑتے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بنی مقرن میں سے ایک خاندان کے 7 افراد کے پاس ایک خادمہ تھی، یعنی گھر کے 7 لوگ تھے اور ان کی ایک خادمہ تھی. خاندان کے ایک فرد نے اسے تمانچہ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یعنی تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے آزاد کر دو. انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس صرف ایک ہی خادمہ ہے. فرمایا اچھا اس وقت تک خدمت گزاری کرے جب تک تم اس سے بے نیاز نہ ہو جاؤ، اور جب حاجت نہ رہے تو آزاد کر دو، یعنی کچھ عرصہ رکھ لو لیکن اس کو آزاد کرنا ہوگا کیونکہ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور اس کا کفارہ اب کیا ہے، اپنی جان بچانی ہے تو اس کو آزاد کرو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مظلوم لوگوں اور محکوم لوگوں کے حق میں آپ کتنے سینسیٹیو تھے، کتنے شفیق تھے اور کتنے کیئرنگ تھے. مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 2 غلام تھے جن سے انہیں ہمیشہ شکایت رہتی، ان کو برا بھلا کہتے اور مارتے لیکن رویے میں فرق نہ آتا. آپ کے پاس شکایت کی اور علاج پوچھا کہ ان کے ساتھ میں کیا کروں، یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. فرمایا تمہاری سزا اگر ان کے قصور کے برابر ہوئی تو ٹھیک، ورنہ سزا کی جو مقدار زائد ہوگی قیامت کے دن اس کے برابر تمہیں سزا ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ اتنا زبردست ہے، یعنی کوئی خواہ کسی کے کسی بھی معاملے میں انڈر ہو، لیکن اگر وہ اس پر زیادتی کر رہا ہے تو پوچھ ہوگی. اسی سے اندازہ لگائے نا کہ اگر مائیں اپنے ہی بچوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں تو اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. اگر وہ ظلم قصور سے زیادہ ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا. یہ سن کر وہ شخص پریشان ہو گیا، رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا یہ شخص قرآن نہیں پڑھتا جس میں آیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ کہ قیامت کے دن ہم میزان کو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکے گا. یہ سن کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بہتر یہ ہے کہ میں ان کو الگ کر دوں، آزاد کر دوں. آپ گواہ ہیں میں نے ان کو آزاد کر دیا. اس زمانے میں غلاموں کو ستانے کے کئی ایک طریقے تھے. بعض لوگ مارتے تو نہیں تھے لیکن اور کئی حربے اختیار کرتے تھے. مثلا اپنے ہی غلام اور باندی کی آپس میں شادی کرا دی اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو خود ہی الگ کر دیا. بعض تو ماں باپ بھی ایسے کرتے، زبردستی طلاق دلوا دیتے ہیں بچوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا. فرمایا تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے غلام کا اپنی باندی سے بیاہ کرتے ہیں، پھر ان کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، یعنی جدائی ڈالنا چاہتے ہیں. طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے، یعنی جب تک وہ غلام شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے مالک دونوں کو الگ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک ستانے کا طریقہ تھا. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اپنے غلام کا قصور دن میں کتنی بار معاف کروں، یہ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے، کتنی دفعہ معافی دوں ان کو. آپ خاموش رہے. اس نے پھر یہ سوال دہرایا. آپ پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار سوال دہرایا. فرمایا ہر روز 70 بار. 70 بار. دیکھیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس اختیار ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اختیار کے باوجود ان کو بے اختیار کر دیا کہ معاف کرنا ہوگا، وہ بھی انسان ہے، زیادتی نہیں کر سکتے. تو ایسے تمام لوگ جو کسی بھی اپنے ماتحت کے ساتھ صرف اس لیے ظلم کر لیتے ہیں کہ وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کوئی بدلہ نہیں لے سکتے، وہ سوچ رکھے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. بعض علاقوں میں جیسے بچوں کو مار مار کے پڑھایا جاتا ہے. اب استاد کیا سمجھتے ہیں کہ ہم استاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں. نہیں، کوئی حق نہیں ہے. ماں باپ ہونا یا استاد ہونا یا مالک ہونا آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ کسی پر بھی ظلم اور زیادتی کریں. تو اصل مہربان وہ نہیں ہے جو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ مہربان ہے. اصل مہربان وہ ہے جو سب پر مہربان ہے، اور خاص طور پر ان پر جو مظلوم ہے، جو محکوم ہے. نہ ٹھیک کھانے کو دیں گے، نہ پہننے کو ٹھیک دیں گے، نہ ہی حق پورا دیں گے. ابو ذر الغفاری سب کو معلوم ہے، مشہور صحابی ہیں. انہوں نے ایک آزاد غلام کو اس کی اجمی ماں کا تانا دیا جو فلاں کے بیٹے. عربوں کے ہاں عجم ہونا ایک عیب کی بات تھی،
یعنی کسی اجمی کا بیٹا ہونا، یا ان سے شادی وغیرہ بھی عام طور پہ نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کیونکہ اس شخص نے شکایت کی. فرمایا اے ابو ذر، تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے، تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے. یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان پہ فضیلت دی ہے، اگر وہ تمہارے مزاج کے مطابق نہ ہو تو ان کو بیچ ڈالو، اللہ کی مخلوق کو ستایا نہ کرو. اب یہ کیا ستانا تھا؟ یعنی کہ اجمی ماں کا تانا دینے، تمہاری ماں اجمی، کو بہت بڑی بات ہے بظاہر دیکھا جائے تو. عام طور پر جن علاقوں میں حسب نسب کے تانے دیے جاتے ہیں اور جو گالیاں عام طور پہ دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ جس میں ابیوز کرتے ہیں ماں باپ کو، یعنی کسی کو حرام کی اولاد بتانا یا کسی کو اس قسم کی گالیاں دینا جو ہے کوئی حق نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا، سو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اسے کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، ان کو اتنا کام نہ دے جو وہ نہ کر سکیں، اور اگر دیں تو ان کی مدد کریں. ہے کوئی جو آج اپنے ماتحتوں کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے؟ یہ ہے رحمت، یہ ہے شفقت. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے اور جس کی وجہ سے یعنی دنیا کا سب سے بڑا ریولوشن آپ لے کر آئے ہیں، وہ انسانوں کی سوچ میں تبدیلی ہے، رویے اور معاملے میں تبدیلی ہے. یعنی آپ نے اس دین کی یہ شکل اور دین کا اس شکل میں نفاذ کیا کہ جس میں واقعی انسانوں کو ان کے حقوق ملیں. اس درجے کی مساوات اور اس درجے کی رحمت کہ جو خود کھاتے وہ کھلاؤ، جو پہنتے وہ پہناؤ، اس میں انسان کے نفس کا کیسا علاج ہے کہ یہ جو تمہیں دوسروں کے مقابلے میں بڑا بننے کا شوق ہے نا، اس کو ذرا کنٹرول میں رکھو. آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ یہ کمزوری ہوتی ہے نا انسان کے اندر کہ جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ کوئی اور نہ پہنے. غلاموں کو تو کیا اپنے بہن بھائیوں کو پہنا نہیں دیکھ سکتے وہ کہ اس کے پاس بھی وہی ہو. اس کو تزکیہ کہتے ہیں نا، اس کو تربیت کہتے ہیں. اور جو پھر دل سے مان جائے ان چیزوں کو اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے تو یہی دراصل تکبر کی نفی ہے. یہی عبداللہ ہونا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا بندہ. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تم اپنے ملازموں سے جتنی ہلکی خدمت لوگے اتنا ہی اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. یعنی تم انہیں پے کرتے ہو، تم پورا کام لے سکتے ہو، لیکن اگر پے کرنے کے باوجود تھوڑا کام کم کر دو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی صدقہ ہوگا، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا. جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر کل آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی، یاد ہے؟ دیکھیے، پڑھیے اس کو، نکالیے وہاں سے. جانوروں کے بارے میں تھی جو بھی اہل الارض ہیں، یعنی اہل الارض میں پھر تمام لوگ آ جاتے ہیں نا، انسان بھی آتے ہیں اور جانور بھی آتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یعنی جانوروں کے بارے میں جو حسن سلوک کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گدھا گزرا جس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا. داغنا کیسے ہوتا ہے؟ گرم لوہے کی سلاخ سے نشان لگانا، جیسے اس کے چہرے کے اوپر نشان لگائے گئے تھے. اس کے دونوں نتنوں سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا، یعنی ایسا ظلم کسی نے کیا اس کے ساتھ. آپ نے فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے جس نے یہ حرکت کی. پھر آپ نے ممانعت فرمائی کہ نہ تو چہرے کو داغا جائے نہ چہرے پہ مارا جائے، یعنی نہ کسی انسان اور نہ کسی جانور کے چہرے کے اوپر داغ لگائے جائے اور نہ ہی مارا جائے. جانور کو بھی مارنا تو پیٹھ پہ مارے ضرورت کے تحت، چہرے پر نہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں سوچ سکتا نا کہ کون اس کے زیر اختیار ہے، کون محتاج ہے اس کا، نا کون اس کا ضرورت مند ہے. پھر اسی طرح عربوں کا ایک رواج یہ تھا کہ جانور کو باندھ کے اس کے اوپر نشانہ بازی کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق بیان کیا گیا کہ قریش کے کچھ لڑکوں پر ان کا گزر ہوا جو کسی چڑیا یا مرغی کو باندھ پہ اس پر نشانے کی مشق کر رہے تھے، اور چڑیا کے مالک سے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو تیر خطا کر جائے گا وہ اس کا ہوگا. جب ان لڑکوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو سب ادھر ادھر بھاگ گئے. انہوں نے فرمایا کس نے یہ حرکت کی؟ اللہ اس پر لعنت کرے جس نے یہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار کو نشانہ بنائے، یعنی نشانہ بازی سیکھنے کے لیے اس کو باندھ کے پھر اس کے اوپر تیر چلائے. اس سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جانوروں کے اندر اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف آتی ہوئی ایسی چیز کو فیل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ تو بندھا ہوا، ایک مارا اس کو لگا، وہ تڑپ رہا ہے، ایک اور مارا ہے، ایک اور مار رہا ہے، تو یہ بہت ظلم و زیادتی کی بات ہے. کیا آپ کے ذہن میں ایک سوال نہیں آیا کہ ان دونوں احادیث میں، جن کا ابھی میں نے گدھے والی کا اور اس
مرغی والی کا ذکر کیا چڑیا کا، کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی دعا کی، کیا یہ رحمت کے خلاف نہیں؟ اصل میں ہمارا دین دین عدل ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو چونکہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہوگی جو آگے مخلوق پر رحم کرے گا، اور اگر کوئی مخلوق پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ خود بخود اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو یہ ایک وہ چیز ہے جس کا وہ پہلے سے ہی مستحق ہے. تو یہ ایک انداز ہے کہنے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بد دعا نہیں دے رہے، وہ تو خود ہی مستحق ہو گیا ہے اور آپ اس کو خبردار کر رہے ہیں. ڈسپلن سکھانا اور ڈسپلن میں رکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ حد سے زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے. کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کر سکتے کہ جو عدل اور احسان کے خلاف ہو. یعنی پسندیدہ تو احسان، اگر وہ نہیں کر سکتے تو عدل کرنا ہے. عدل سے اوپر گئے تو کیا ہوگا؟ ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، اس کی اجازت نہیں. مجھے پچھلے دنوں کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا میل پر، اور اس میں اسی طرح ایک کنٹری کے اندر جانوروں کو اتنی اونچی سے رسیوں میں باندھ کے پھینکا گیا کہ وہ اس پھینکنے سے مرے، اور اس کے بعد ایسی سی مشینوں اور ان چیزوں سے گزارا گیا کہ ان کی اسی طرح کھالیں لینے کے لیے اور کھینچنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے گئے. اس کو کہتے ہیں بطر. قرآن میں آتا ہے بطرت معیشتہا. کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن کی معیشت بہت پھلی پھولی اور اس پر وہ بہت ناز تھا ان کو، اور اس پہ وہ بہت پھولتے تھے. تو بطرت معیشت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا کچھ آ جائے دنیاوی مال و متاع میں سے کہ وہ اپنی حقیر اور ذلیل خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگوں پر انتہائی ظلم و ستم کرے. جیسے انہوں نے بتایا کہ زندہ کتے کے گلے میں وائر ڈال کے جیتے جی اس کی کھال کھینچی جا رہی ہے تاکہ وہ مختلف کوٹوں وغیرہ پر فر لگائی جا سکے، کالرز پر. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ اس کے بغیر بھی ہم سردی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ایسے فر والے کوٹ نہ بھی پہنے تو کام چل سکتا ہے، لیکن یہ فر کس لیے لگائی جاتی؟ بطر کی وجہ سے، یعنی اترانا جس کو کہتے ہیں. بعض اوقات انسانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا ہے. ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیش آیا، یحییٰ ابن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اونٹ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور گھٹنے ٹیک کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اونٹ کی آنکھوں سے. حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کس کا اونٹ ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ میں اس اونٹ کے مالک کی تلاش میں نکلا، معلوم ہوا کہ یہ فلاں انصاری کا اونٹ ہے. اس کو بلا کر حضور کے پاس لے گیا. آپ نے اس سے پوچھا یہ تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے تو نہیں معلوم وہ کیوں رو رہا ہے، ہم نے اس سے کام لیا ہے. کھجوروں اور باغوں میں اس پر مشک لاد کر پانی دیے، یعنی کھجور کے درختوں کو، باغوں کو ہم نے پانی دیا اس کے اوپر پانی لاد لاد کے، یہاں تک کہ وہ آپاشی کے لائق نہیں رہا. تو گزشتہ رات ہم نے باہم مشورہ کیا کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیں. آپ نے فرمایا تم لوگ اس کو ذبح نہ کرو، مجھے بلا قیمت دے دو یا پھر میرے ہاتھ بیچ دو. انصاری نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے بلا قیمت لے لیں. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس اونٹ پر بیت المال کے جانوروں کا نشان لگایا اور اسے سرکاری جانوروں میں شامل کر دیا. کیوں رویا تھا اونٹ؟ کہ اب کام نہیں کر سکتا تو اس کو ذبح کر دیا جائے. تو اس کو پتہ چل گیا. جانور فیل کرتے ہیں. ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں نا کہ جانوروں کے اندر تو عقل نہیں ہے تو اس لیے ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انہیں ذبح کرنے لگو تو کیا کرو؟ چھری تیز کر لو. آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بکری کو گرا کر اس کے چہرے پہ اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا. بکری اس کا عمل دیکھ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بکری ذبح کرنے سے پہلے نہ مر جائے گی؟ کیا تم اس کو دوہری موت دینا چاہتے ہو؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس کو بار بار موت دینا چاہتے ہو، اس کو لٹانے سے پہلے چھری کیوں نہیں تیز کی، اس کے سامنے کیوں کر رہے ہو؟ اور اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا. بعض اوقات عید پر بہت سے جانور ذبح کرنے تھے تو بعض اوقات لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں اور پھر ایک کے بعد ایک ذبح کرتے جاتے. اس سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے ذبح ہوتے. وہ بول نہیں سکتے لیکن محسوس تو کرتے ہیں.
اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جانور ذبح کرے تو جلدی سے اس کا کام تمام کر دے، یعنی دیر تک لٹا کر آہستہ آہستہ چھری پھیر کر اور پھر بہت دیر تک اس کو تکلیف نہ دے، فوراً کام ختم کرے۔ ایک اور طریقہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ زندہ جانور کا حصہ کو کاٹ لیتے تھے اور اس کو برا نہیں مانتے تھے، بعض اوقات مسئلہ کرتے تھے۔ مسئلہ کا مطلب کہ کان کاٹ لینا، ناک کاٹ لینا، تھن کاٹ لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی جاندار کا مسئلہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کا مسئلہ کرے گا۔ اصل میں اسلام میں تو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذی روح کے ساتھ احسان کیا جائے، ہر ذی روح کے ساتھ احسان۔ ایک اور طریقہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ گھوڑوں کی دم کاٹ دیتے تھے، یا جو ان کی جو اوپر کی عیال ہوتی ہے اس کو کاٹ دیتے تھے۔ عیال کا معنی سمجھتے نا، جو گردن کے اوپر کے بال ہیں۔ آپ نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیاں، عیال اور دموں نہ کاٹو، اس سے بھی منع کیا گیا۔ کیوں؟ حسن بھی ختم ہو جاتا، اور آپ دیکھیے کہ جانور اپنے اوپر سے مکھیاں وغیرہ اڑاتے ہیں، اور بھی یعنی اللہ نے ایک مقصد سے بنایا نا ان چیزوں کو۔ پھر اسی طرح غلط طریقے پر ان پہ سواری سے بھی منع کیا گیا ہے، جیسے کرسی کی طرح ان پہ بیٹھنا۔ کرسی کی طرح بیٹھنا کیسے؟ دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا، کیونکہ اس سے بھی اس کو اذیت ہوتی ہے۔ فرمایا جانوروں کی پشتوں کو اپنی کرسیاں بنانے سے گریز کرو، اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ جہاں تم وقت سے پہنچتے تھے، یعنی بہت وقت لگتا تھا تم کو پیدل۔ اس غرض کے واسطے اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی، سو اس سے اپنی حاجتیں پوری کرو۔ اور یہ جو جانوروں کے حصے کو کاٹ لینا زندہ کے، تو اس کو حرام قرار دیا گیا، کہا کہ وہ مردار ہے، وہ نہیں کھا سکتے، یعنی جب تک جانور ذبح نہ کیا جائے تو صرف اس کی مثلا کو ٹانگ کاٹ لے۔ جی ہاں، تو حدیث میں آتا ہے جو کچھ زندہ جانور سے کاٹا گیا وہ مردار ہے، یعنی اگر وہ کوئی کاٹ کے کھاتا ہے تو وہ مردار کھا رہا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے جو اپنے بکری کو کان سے پکڑ کے کھینچ رہا تھا۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا ایسا منظر کہ جانور کو کھینچتے ہیں کیسے، کان پکڑ کے کھینچ، وہ آگے سے ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو یعنی برے طریقے سے۔ آپ نے فرمایا اس کا کان چھوڑ دو، گردن کی طرف سے پکڑو، یعنی مس ہینڈلنگ بھی منع ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چادر کے نیچے پرندے کے بچے چھپائے ہوئے تھے۔ بعض لوگ پرندے پکڑ کے رکھتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جھاڑی سے آواز آ رہی تھی، یعنی میں گزر رہا تھا تو مجھے آواز آ رہی تھی اور میں نے دیکھ کر بچوں کو نکال لیا، اور بچوں کی ماں میرے سر پہ منڈلانے لگی تو ان چادر کے نیچے کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ جہاں سے لی وہی رکھ کے آؤ۔ اور یہ بات بھی ہمارے یہاں کتنی عام ہے نا کہ بچے چڑھ جاتے ہیں درختوں پہ یا ایسی جگہ پر، اور جا کے وہاں سے بچے نکال کے لیتے ہیں، اور وہ چڑیا یا جو کوا وغیرہ وہ پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن اس کو ایک فن بنا لیا جاتا ہے، انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں سب۔ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ اس کے برعکس جو اچھا سلوک کرے اس کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو اچھے کردار کی نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہی تھی اور وہاں پر ایک کنواں تھا، اور کنویں کے باہر کوئی انتظام نہیں تھا پانی نکالنے کا۔ وہ اندر اتری اور پانی پیا، اور جب باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے۔ دوبارہ کنویں میں اتری اور اپنے موزے میں پانی بھر کے واپس لائی اور اس کو پلایا۔ تو اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی رحم کرنا دوسروں پر، حتیٰ کہ جانور پر، اور کسی پیاسے جانور پر، اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بندوں کو جنت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی۔ نیلز نکلوا دیتے ہیں بعض اوقات، فطرت کے خلاف ہے نا، زیادتی ہے۔ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہمارے کسی سسٹم کو بغیر کسی وجہ کے یعنی ختم کر دیا جائے تو زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بلی کو اگر پالنے کے لیے اس کے نیلز نکلوا دیے جائیں تو خود سوچیں، نیل اگر ہمارا تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو تو کتنی سینسیٹیو جگہ ہے، کتنا ظلم ہے یہ بھی۔ اور بلی کو خاص طور پر تکلیف دینے میں وہ اس عورت کا واقعہ آتا نا کہ جس نے بلی کو باندھ کے مار دیا تھا۔ جب وہ مر گئی تو آپ نے کہا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا، نہ اسے کھانے کو دیا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ اپنا کھانا خود تلاش کر لے۔ اور بچوں کے ساتھ خاص طور پر آپ کا سلوک بہت اچھا تھا۔ کوئی واقعہ یاد ہو چڑیا والا؟ اور
جب نماز پڑھتے تھے تو بچے آپ کے اوپر آ جاتے اور آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے. اور کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ اگر کسی عورت کا بچہ رو پڑتا تو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے. جب آپ کی خدمت میں کوئی نیا پھل آتا تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے. بچے کھیل رہے ہوتے تھے، راستے میں آپ کو مل جاتا تو آپ ان کو خود سلام کرتے تھے. چھوٹے ہوتے وہ ان کو خود سلام کرتے تھے اور ان سے پیار بھری باتیں کرتے، یعنی اگنور نہیں کرتے تھے. حضور کی مہر نبوت جو تھی وہ آپ کی پشت پر تھی. بعض دفعہ بچوں سے کھیلنے لگتے، یعنی پیچھے سے بچوں کے ماں باپ ان کو روکتے تو آپ فرماتے نہیں ان کو کھیلنے دو. ایسا ہوتا نا جیسے مثلا آپ نے مہندی لگائی ہوئی ہے، کوئی نشان ہے یا کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کچھ دل بھی ہوتا ہے تو بچے اس کو وہ دیکھتے رہتے ہیں. بچوں کے لیے بعض چیزیں نئی ہوتی ہیں اور ان کے ہر چیز ہی کھیل ہوتی ہے. بچوں کے لیے ہر چیز کو کھیل کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. مشہور صحابی جابر بن سمرہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. جب آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی ساتھ ہو لیا. ادھر سے چند بچے آ رہے تھے. حضور نے سب کو پیار کیا، مجھے بھی پیار کیا. تو انہیں یہ بات نہیں بھولتی تھی کہ آپ نے مجھے پیار کیا تھا. اور وہ جو حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا واقعہ ہے نا، عمیر جن کا نام تھا، اور انہوں نے نغیر پال رکھا تھا، اور جب وہ فوت ہو گیا تو آپ نے اس کی تعزیت کی کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر نغیر نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی تمہیں چھوڑ کے چلا گیا. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دن خالد بن سعید اپنی بیٹی ام خالد کے ہمراہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ام خالد کے بدن پر سرخ رنگ کا کرتا تھا، بچی کے جسم پر. آپ نے ان سے مخاطب ہو کے مسکراتے ہوئے کہا سنا سنا. ام خالد ہجرت حبشہ کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی، اور حبشی زبان میں سنا کے معنی خوشنما، خوبصورت، بیوٹیفل. تو انہی کے اس زبان کے لفظ کو جہاں وہ پیدا ہوئی تھی اس کو استعمال کر کے ان کا جی خوش کر دیا. انہی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک پھولدار سیاہ چادر آئی، یعنی کسی نے بھیجی. حضور نے فرمایا یہ چادر کس کو دوں؟ لوگ چپ رہے. آپ نے فرمایا اچھا ام خالد کو بلاؤ. وہ آئی تو آپ نے انہیں بہت محبت سے وہ چادر پہنائی اور 2 دفعہ فرمایا پہنو اور پرانی کرو. حضور چادر کے بوٹوں پہ ہاتھ رکھ کے ام خالد کو دکھاتے، یعنی پھولوں کو دکھاتے، اچھا یہ دیکھو پھول، یہ دیکھو پھول، اور وہ خوش ہوئی جاتی. ایک صحابی اپنے بچپن میں انصار کے باغوں میں چلے جاتے، کھجور کے پیڑوں پہ ڈھیلے مار کے کھجوریں گراتے. لوگوں نے پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے گئے کہ شرارتی بچہ. آپ نے محبت سے بلا کر پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اس طرح کھجوریں نہ گرایا کرو، اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ نے انہیں باہر بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ شکایت آئی کہ بچہ باز نہیں آیا. پھر بلایا، آپ نے پھر بھی جھڑکا نہیں، محبت سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کھجوریں کھانے کے لیے. آپ نے فرمایا جو کھجوریں خود زمین پہ گر جاتی ہیں بس وہ کھا لیا کرو، ڈھیلے نہیں مارا کرو. اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، اور ان کے اوپر اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. ہم روٹ کاز کو نہیں دیکھتے، کیا وجہ ہے، کیوں یہ کر رہا ہے بچہ ایسے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ بچے کو چیخ چلا کے منع کرتے نہیں کرو، یہ اس کو سمجھ نہیں آتی کیوں منع کر رہے ہیں، اس سے پوچھتے بھی نہیں. بعض اوقات بچے کچھ کھول رہے ہوتے ہیں، کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، ہم صرف ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو خاموش کرانا چاہتے ہیں. کیا چاہیے، کیوں ایسا کرنا ہے، حل بتا دو. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک کوٹ پڑھی تھی کہ والدین بھی عجیب چیز ہوتے ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بولنا اور چلنا سکھاتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں چپ کرو اور بیٹھ جاؤ. ایک لڑائی میں کافروں کے کچھ بچے جھپٹ میں آ کے مارے گئے. جب آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ کو بہت غم ہوا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مشرکین کے بچے تھے، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مشرکوں کے بچے بھی تم سے اچھے ہیں. یعنی بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو کسی کے بھی بچے ہیں اور وہ معصوم ہیں. خبردار بچوں کو قتل مت کرنا. پھر فرمایا ہر بچہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو بڑے ہو کر غلط کام کرتے ہیں لیکن بچے تو بچے ہیں. اور وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اقرا بن حابس نے کہا تھا کہ میرے 10 بچے، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ نے تمہارے دل سے شفقت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. حضرت اسامہ اور حضرت حسن حسین جو تھے یہ چھوٹے بچے تھے نا جب اسلام کے ابتدائی دور میں، تو حضور کو حضرت اسامہ سے اتنی محبت تھی کہ خود ان کا اپنے ہاتھ سے ناک صاف کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ چوٹ لگ گئی ان کو تو جو خون تھا اس کو اپنے منہ سے صاف کیا
اور بعض اوقات حضرت حسن اور اسامہ کو ایک ران پہ بٹھا لیتے، دوسرے کو دوسری ران پہ بٹھا لیتے، یعنی آمنے سامنے. تو حضرت حسن جو تھے وہ بہت خوبصورت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، اور حضرت اسامہ جو تھے وہ سیاہ تھے کیونکہ ان کی والدہ سیاہ تھیں، لیکن دونوں سے برابر کی محبت کرتے اور ان کو اس طرح بہلایا کرتے تھے. اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے، اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں دور جاہلیت میں تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک شخص نے آ کر اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے اس کو زندہ دفن کیا تو آپ روتے رہے اس کی بات سن کر. بعض ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ بعض رشتہ دار جو ہوتے ہیں اگر بچوں میں سے ایک ذرا زیادہ خوش شکل ہے اور دوسرا کم ہے تو وہ بہت زیادہ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کا بچوں میں کمپیریزن کرنا بچوں کے لیے سب سے زیادہ ڈیٹریمنٹل ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے، کیونکہ بچے کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. بعض اوقات بچے کے منہ سے کوئی غلط بات نکلے تو ماں باپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، نام رکھ لیتے ہیں. خاندان والے بھی کرتے ہیں، باہر کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ باہر والے تو جو کرتے ہیں وہ تو سب کے ساتھ ہی کرتے ہیں، لیکن خود کرنا زیادہ نقصان دیتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تربیت کے بارے میں جو خوشخبریاں سنائی ہیں کہ ان کو اچھی تربیت دی، اچھی طرح ان کی اٹھان کی تو اس کے لیے جنت ہے. اب اس بات کے اختتام پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ اپنے طرز عمل میں اور اپنے رویوں میں ہمیں کیا پیدا کرنا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کی رحمت کے ہمیں قریب کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے دور کرتی ہیں. جو جتنا کسی کے قریب ہو، جتنا جس سے جس کا معاملہ ہو، اتنا ہی اس کے ساتھ رحیم اور شفیق ہونے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرنے کے یا کائنڈ ایکٹس جو ہیں، یا ایک جیسچر آف کائنڈنس، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خود پانی پی رہے ہیں دوسرے کو پلا دیں، کسی کے لیے رستہ بنا دیں، کسی کو اپنی اذیت سے بچا لیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اصل میں بچے توجہ چاہتے ہوتے ہیں، وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے انہیں توجہ ملے گی، چاہے پیار سے چاہے ڈانٹ کی. تو کچھ چیزوں کو اگنور کر دیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے اوپر فیز آتے ہیں، بچوں پہ فیز آتے ہیں، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے. کچھ دن ایک کام کریں گے، کچھ دن اس کو چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے جیسے کبھی کیا، کوئی اور شروع کر دیں گے. تو پیار سے سمجھائیں تو اس کی وجہ پوچھیں، چند ایک دفعہ کہیں، لیکن اگر نہ مانے تو اگنور کر دیں. بہت کنفرنٹ کرنا جو ہے وہ بچوں کو دور کر دیتا ہے. ان کے لیے جگہ مخصوص کر دیں، کیونکہ وہ ان کے اندر ایک چیز ہے، انہوں نے کرنی ہے، کہیں تو کریں گے. اگر ان کو ان کی حدود بتا دی جائے تو پھر وہ جو ڈسپلن کا معاملہ وہ نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا واقعہ صلاح الدین ایوبی کا. صلاح الدین ایوبی کا نام تو سنا ہوگا نا. یہ واقعہ مولانا وحید الدین کی کتاب عظمت اسلام سے ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں آئندہ کبھی کوٹ کرنا پڑے تو. 2 اکتوبر 1187 مسلم تاریخ کا نہایت اہم دن ہے. یہی وہ دن ہے جب کہ صلیبی طاقتوں کے 88 سالہ 88 ایئرز کے قبضے کے بعد صلاح الدین ایوبی دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. 1095 میں پوپ نے یورپی قوموں کو صلیبی جنگ پہ ابھارا تاکہ مسیح کی مقدس قبر کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس لیا جا سکے. اس کے جواب میں یورپ کے مسیحی حکمران جوش کے ساتھ اٹھے. مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہولناک لڑائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ مسیحیوں نے فلسطین کے بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا. اس کے بعد فتح کے نشے میں انہوں نے تمام انسانی قدروں کو پامال کیا اور فلسطین سے مسلمانوں کو بزور نکالا اور انہیں ہلاک کرنا شروع کیا. اس ٹاپک پر بہت سی کتابیں مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہیں. حال میں ریاض عربی ماہنامہ الفیصل میں اس بارے میں مفید معلوماتی مضمون شائع ہوا ہے. یہ مضمون فرانسیسی مستشرق آلان روکو کے فرانسیسی مقالہ کا ترجمہ یعنی فرینچ نے لکھا ہے، جو مصطفیٰ کمال الجابری نے کیا. صلاح الدین ایوبی 27 نومبر 1174 کو دمشق پہنچے یعنی 1174 میں، پھر وہ حلب گئے. جلد ہی اپنی خصوصیات کی بنا پر انہیں دمشق، حلب، قاہرہ کے حاکم کی حیثیت حاصل ہو گئی. انہوں نے دمشق کو اپنا دارالحکومت بنایا. خلیفہ بغداد نے ان کو مصر شام کا فرما روا یعنی حاکم تسلیم کر لیا. اپنی صفات کی بنا پر وہ عامت الناس کے محبوب بن گئے. ان کو سیف الاسلام کہا جانے لگا. صلاح الدین نے اس کے بعد اپنی فوج کو منظم کیا، صلیبیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جو فلسطین پہ قبضہ کیے ہوئے تھے. انہوں نے عہد کیا کہ وہ ارض مقدس سے صلیبیوں کو نکال کر رہیں گے. اعلیٰ ترین جنگی منصوبہ ثابت کرتا ہے کہ صلاح الدین جنگی امور میں عبقری مہارت رکھتے تھے، یعنی بہت زبردست تھے. انہوں نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ صلیبی فوجوں کو پانی سے محروم کیا.
حطین کے مقام پہ چاروں طرف سے ان کو گھیرا. مسلسل فتوحات حاصل کرتے ہوئے اکتوبر 1187 میں قلعہ القدس پر قبضہ کیا. صلیبیوں نے اپنے زمانے اقتدار میں فلسطین کے مسلمانوں پہ ہر طرح کے ظلم کیے تھے، مگر صلاح الدین نے فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے خلاف کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی. ان کی تلوار صلیبی جارحیت کے خلاف میان سے نکلی تھی، جب وہ ختم ہوگی تو میان وہ واپس چلی گئی. فرانسیسی یعنی فرینچ اورینٹلسٹ نے لکھا ہے کہ صلاح الدین نے مسیحیوں کے ساتھ انتہائی شریفانہ معاملہ کیا. قدس میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے حکم جاری کیا کہ اسپتالوں میں جو مسیحی زیر علاج ہیں ان کا علاج جاری رکھا جائے. تمام بڑے بڑے چرچ مسیحیوں کے قبضے میں بدستور باقی رہے. انہوں نے 1500 مسیحیوں کے اوپر سے جزیہ معاف کیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مفلسی کی وجہ سے جزیہ نہیں دے سکتے. انہوں نے ایک بڑے صلیبی عہدیدار کو اجازت دی کہ وہ چرچ کے خزانے کو اپنے ساتھ جہاں چاہے لے جائے. صلیبی فوجی جو گرفتار ہو گئے تھے ان کی عورتیں صلاح الدین کے پاس آئیں. انہوں نے صلاح الدین کے پیروں پہ اپنا سر رکھ دیا. فوجی شوہروں کی رہائی کی درخواست کی. انہوں نے تمام فوجیوں کی رہائی کا حکم دے دیا. مضمون ان الفاظ پہ ختم ہوتا ہے. فرانسیسی مورخ لیبان یہ کہنے میں بالکل حق بجانب تھا کہ تاریخ نے اربوں سے زیادہ رحم دل فاتح نہیں دیکھا. جنگ کے بارے میں اسلام کا اصول یہی ہے. اسلام جارحیت کے خلاف یعنی کوئی ظلم کرے تو اس کے خلاف دفاع کی مکمل اجازت دیتا ہے، لیکن جب جارح کی تلوار ٹوٹ جائے تو اس کے بعد اہل اسلام اپنی تلوار بھی واپس لے جاتے ہیں. یعنی اس کے بعد جب وہ فاتح کی حیثیت میں کسی پر اقتدار پائیں تو پھر انتقام نہیں لیتے، پھر معاف کر دیتے. اور اس کی مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فاتح کا جھنڈا جو تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا، اور فاتح ہونے کی حیثیت سے اور قائد ہونے کی حیثیت سے ان کے منہ سے ایک ایسا جملہ نکل گیا کہ جو آپ کو پسند نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ جھنڈا ان سے واپس لے لیا جائے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح آپ نے ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر بنا دیا اور اکرمہ کو کس طرح معاف کیا. ابو جہل کا بیٹا تھا. اکرمہ کی بیوی جب اس کو واپس لے کر آئی معافی کی غرض سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی اپنی چادر تک نہیں اوڑھی اور کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا. پھر اسی طرح حبار جو تھا جس نے حضرت زینب کو گرایا تھا اونٹ سے اور ان کا حمل ساکت ہوا تھا جس میں وہ بیمار ہو کر فوت ہوئی تھی، اس کو معاف کیا. ہند جو تھی ابو سفیان کی بیوی جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چپایا تھا ان کو معاف کیا. پھر وحشی جو تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اس کو معاف کیا. یعنی ایک نہیں بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں، اور اگر پڑھیں تو آنسو نہیں رکتے انسان کے کہ کس طرح ان تمام لوگوں کو معاف کیا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی زیادتیاں کی تھی. یہ ہے اسلام کی رحمت. اور اسلام میں کس وقت آپ لڑ سکتے ہیں اور کس وقت آپ دوسرے کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں؟ جب وہ ظلم پر اترا ہوا ہو، جب وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے تو آپ کی بھی سختی ختم ہو جائے، آپ پھر ویسے ہی نرم ہو جائیں گے جیسے کوئی بات تھی ہی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.